وہ آپ دیکھتے رہ جائیں گے. آپ کی رٹ بھی پھر چند دنوں کی ہے, پھر وزیر اعلیٰ کی بھی رٹ نہیں ہے. یار آپ بھی کچھ بولتے ہیں بھائی, میں اکیلا بول رہا ہوں, صرف میرے خلاف ایف آئی آر کٹے گی. اور یہ کوئی اردو گرل ڈرامے کی 500 اس کی قسطیں نہیں ہیں, یہ تو 3 قسطوں میں 3 سالوں میں پاکستان کو فارغ کر دیں گے. جنہوں نے اس سال پاکستان کی عملداری, حکومت کی, آئین کی, ریاست کی, قانون کی فارغ کر دی, تو پاکستان کو فارغ کرنے میں انہیں کتنا وقت لگے گا؟ یک طرفہ مزے نہیں چلیں گے, یا تو مزے وہ کریں گے تو ہم بھی کریں گے. اور اگر ہم اس آگ میں جل رہے ہیں تو انہیں بھی کل یہ آگ ان کے گھروں تک بھی پہنچے گی. 7 دسمبر کو سندھی یا سندھ کلچر ڈے کی آڑ میں جو کچھ بھی ہوا, جس طرح آئین کی دھجیاں اڑائی گئیں, قانون کو ہاتھ میں لیا گیا اور بری طرح سے پامال کیا گیا, ریاست کے اندر ریاست قائم کی گئی, اس نے یہ واضح طور پر ثابت کر دیا کہ 7 دسمبر کو کراچی میں ایک سندھو دیش قائم کر دیا گیا. آدھے سے زیادہ ملزمان کو تھانے سے ہی فارغ کیا گیا. چلیں وہ اگر جنہوں نے ایف آئی آر کاٹی, جنہیں بعد میں اگلے روز جب عدالت میں پیش کیا گیا تو عدالت کا رویہ یہ ہے کہ ملزمان کو کسی وکیل کی ضرورت ہی نہیں ہے, عدالت خود مقدمہ لڑ رہی ہے اس ملزمان کا, یہ کہہ کے کہ انہیں گرفتار کرنے والے بھی جاہل ہیں اور ان کے خلاف ایف آئی آر کاٹنے والے بھی جاہل ہیں. تم اشتہار دلا رہا تھا جو اس کا سیکشن, ان کا گاڑیوں کو آگ لگانے کا ارادہ نہیں تھا, یہ جج کہہ رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں, میں نے تو پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ میں کبھی اس طرح کی عدالتی کارروائی نہیں دیکھی کہ جہاں میں اس پہ تنقید کروں, اس پر میں ہنسوں یا میرا کیا رد عمل ہونا چاہیے. عدلیہ نے کیا رول پلے کیا وہ بھی سب کے سامنے ہے. پھر 10 روپے کے جو 12 ترجمان ہیں, وہ ہر جو ماشاءاللہ مسئلہ ہوتا ہے اس پہ ان کی ریس لگی ہوئی ہوتی ہے کہ پہلے میں بیان جاری کروں گی, پہلے میں بیان جاری کروں گا یا کروں گی. یہاں پہ سب نے چپ سادھ لی ہے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی سسٹمیٹک انداز سے یہ سارا کام کیا گیا ہے, جس کی ہم نہ صرف مذمت کرتے ہیں, آج آپ کے توسط سے عوام پاکستان کو بھی بتایا ہے کہ خدارا اس پہ ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے. اور اگر نہیں لیے جائیں گے ہوش کے ناخن تو جیسے بھائی نے سوال کیا نا, تو پھر سارے لوگ آزاد ہیں بھائی, پھر سب آزاد ہیں. تو جو ہتھیار لہرائے گئے وہ کہاں سے آئے تھے؟ کیا وہ بھی اچانک کسی نے وہاں فراہم کیے؟ جو پولیس کے ساتھ ہاتھا پائی ہوئی, جو پولیس کو زد و کوب کیا گیا, عام شہریوں کو زد و کوب کیا گیا, کیا ان کی ہڈیاں ٹوٹتی, ان کے سر پھٹتے, وہ اپنی زندگی سے جاتے, تبھی آپ ایسی ایم ایل او کو دیکھ کر ہی کہتے کہ بھائی ہاں یہ دہشت گردی ہوئی ہے؟ چند گز ہی دور گورنر ہاؤس کا دروازہ, دیوار تو وہیں پر ہے. اگر یہ ساری بات کی گئی ہے اور اس کا نوٹس اگر حکومت سندھ نہیں لیتی, وزیر اعلیٰ نہیں لیتے, تو پھر اس کا مطلب ہے اس شہر میں آپ نے چھوٹ دے دی کہ پھر جس کی جو مرضی ہے وہ کرے. تو پھر کیا ان مہاجر نوجوانوں کو بھی اجازت دی جائے کہ جو 17 سالوں میں ان کے ساتھ کھلواڑ ہوا, ان کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ ہوا, ان کی تعلیم کے ساتھ کھلواڑ ہوا, ان کے روزگار کا حق جس طرح چھینا گیا, ان کے شہر کی زمینوں پر جس طرح قبضہ ہوا اور قبضہ کرایا گیا, جو 25,000 ارب روپے کے وسائل مرکز سے ملے, جو 15,000 ارب روپے کے وسائل کراچی سے ملے صوبائی حکومت کو, اس میں جس طرح خردبرد کی گئی, اس کے خلاف کیا کسی اللہ نہ کرے کسی نفرت کا یا منافرت کے اظہار کی اجازت ان مہاجر نوجوانوں کو بھی دی جائے کیا؟ کراچی پر ناجائز قبضے کی جو مختلف زمینوں پر قبضے کی صورت میں تو ہیں, آپ مختلف لینڈ گریبرز کے نام لے لیں. یوسف جوگی رضوان سوسائٹی اسکیم 33 میں جائز لیز شدہ پلاٹوں پر جس طرح وہ قبضہ کر رہا ہے اس کے حواری, اور پھر اب باقاعدہ یہ منظم اور مضموم سازش کراچی کے صرف خالی زمینوں پر جو کسی نہ کسی شہری کی ملکیت ہے, صرف اس پر قبضہ نہیں ہو رہا, بلکہ یہ ابھی گلشن اقبال میں ایک واقعہ ہوا, کسی کے گھر پر 40 سال سے وہ رہ رہے ہیں وہاں پر, اس پر ایک وکلا کا گروپ آتا ہے, خاص زبان بولنے والے وکلا کا. مختلف وکلا کے ایسے جتھے بھی کراچی میں بنے ہیں جو اس طرح کے قبضوں
کی حمایت کر رہے ہیں، تائید کر رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں، سرپرستی کر رہے ہیں، یہ سارا عمل آئین اور ریاست کی عملداری کو نہ صرف کھلا چیلنج ہے، وفاقی حکومت، صوبائی حکومت کی عملداری کو چیلنج ہے، اور خاص طور پر ریاست کی عملداری کو چیلنج ہے